من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آپ بھی درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. بعد از حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل سعادت احترام بزرگوں، دوستوں، برادران اسلام، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور اسی طرح اس جہان پہ بھی اور اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک صالحین کی جماعت میں شامل فرمائے. اس مختصر وقت میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ ہے قبر کی حقیقت. قرآن پاک کے اندر 8 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے براہ راست قبر کا ذکر فرمایا. چونکہ قبر سے بھی ایک طبقہ انکاری ہے، کچھ قبر کے عذاب ثواب سے انکاری ہے، کچھ قبر کے تصور سے ہی انکاری ہے، اور کچھ قبر کو تو ماننے کے لیے تیار ہیں پر قبر سے اٹھائے جانے کے انکاری ہیں. گویا کچھ بھی ہو وہ قبر کے ساتھ ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان سے انکاری ہیں. تو اس لیے ضروری سمجھا کہ کیوں نہ ایک ایسا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو ذکر کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری نصیب فرمائے. سورہ عبس و تولی آیت نمبر 17 سے 21 تک یہ پہلا مقام ہے. ذرا توجہ کریں کہ مالک نے ہماری اوقات جو تھی اسے بیان کیا. انسان اکڑتا ہے نا اور اپنے سٹیٹس کو بڑا قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو مالک نے نا ہمارا بنیادی جو سٹیٹس ہے اسے بیان کیا. فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، غارت ہو انسان کتنا ناشکرا ہے. غارت ہو انسان کتنا. اب اس میں بعض کی تبصرے کی ضرورت نہیں. میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنے ناشکرے ہیں. ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. فرمایا من ای شیء خلقہ، کس چیز سے ہم نے پیدا کیا اسے. کس چیز سے پیدا کیا ہم نے. آگے مالک نے خود ہی ارشاد فرما دیا من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک بوند سے ایک قطرے سے پیدا کیا. فقدرہ، اور پھر اسے بنایا، اسے سنوارا. اسے بنایا اور سنوارا. آج شخص اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ کر کہتا میں بڑا خوبصورت ہوں. کاش کہ جب تو آئینے کے سامنے اپنے آپ کو خوبصورت دیکھتا ہے تو مالک کا شکر بھی ادا کرتا کہ تجھے خوبصورت بنایا کس نے. اگر وہ نہ بناتا تو کیا کرتا؟
تو فرمایا کہ ہم نے اسے ایک قطرے سے پیدا کیا اور پھر اسے بنایا۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت انسان سے بڑا حیران ہوں، دن میں کئی مرتبہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا پخانہ صاف کرتا ہے پھر بھی اکڑتا ہے۔ ہم دن میں کئی مرتبہ اپنی گندگی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ مجبور ہیں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی گندگی کو صاف کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں میرے جیسا کوئی نہیں۔ تو فرمایا من نطفۃ خلقہ فقدر، ہم نے ایک بوند سے پیدا کیا اور پھر اسے سنوارا ہے، ثم السبیل یسرا، اور پھر زندگی کی راہیں اس کے لیے ہم نے آسان کر دی۔ اگر وہ نہ کرتا تو کائنات کی کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ جو اس کی زندگی کی راہیں آسان کر سکتی تھی۔ آگے فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ہم نے اسے موت دی اور قبر تک پہنچا دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اسے موت دی اور قبر تک پہنچا دیا۔ یہ اس مالک کا احسان ہے کہ جس نے قبر تک پہنچایا۔ کتنی مخلوقات مر جاتی ہیں، گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دی جاتی ہیں، درندے اور جانور ان کا جسم نوچ کر کھا جاتے ہیں، لیکن رب نے اس انسان کو عزت بخشی کہ مرنے کے بعد اسے لاوارث پھینکا نہیں گیا کہ درندے اور جانور اور پرندے سے نوچ جائے، نہیں، بلکہ اسے قبر تک پہنچایا۔ یہ اس مالک کی مہربانی ہے۔ اگر وہ نہ کرتا، جس طرح دوسری پارٹی کرتی ہے کہ 2-4 من لکڑیوں کے رکھے اور جلا کر راکھ کیا اور دریا میں گنگا میں بہا دیا، کچھ ہوا میں اڑا دیا اور یہ یقین کر لیا کہ اب اسے اکٹھا کون کرے گا۔ اب آئیے قرآن پاک کے جو دیگر مقامات ہیں وہاں دوسرا مقام سورہ توبہ آیت نمبر 84 فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، میرا محبوب نہ کسی منافق کی نہ کسی کافر کی میت پہ جنازہ پڑھنا ہے اور نہ ہی اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے۔ نہ کسی کافر اور نہ کسی منافق کی میت پہ جنازہ پڑھنا ہے اور نہ ہی قبر پہ کھڑے ہونا ہے۔ اس سے پہلے یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ منافق کا جنازہ پڑھنا ہے یا نہیں۔ یہ منافقوں کا سردار رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی یہ مرا، ساری زندگی اس نے حضور کو تکلیف دی، لیکن مرتے ہوئے یہ اپنے بیٹے سے وصیت کر گیا۔ بیٹا صحابی رسول تھا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کفن کسی اور چیز کا نہیں دینا، بلکہ محمد الرسول اللہ کے دربار میں جانا اور حضور سے کرتا مانگنا، حضور کا کرتا لے کر مجھے کفن دینا۔ ایک چیز اس سے ثابت ہوئی کہ تبرک کے طور پہ اگر کوئی چیز استعمال کی جائے تو وہ فائدہ دیتی ہے، وہ فائدہ دیتی ہے۔ جس طرح ہمارے پاکستان کے لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہاں سے آب زمزم کے ساتھ کفن کو دھو کر لاتے ہیں اور اپنے لیے محفوظ کر لیتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں تو ہمیں کفن کسی اور چیز کا نہ دینا بلکہ اس کپڑے کے ساتھ دینا۔ اب جب وہ مر گیا، اس کا بیٹا آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا باپ مر گیا، آپ جنازہ پڑھائیے۔ حضور نے فرمایا خود ہی پڑھا دو۔ کہنے لگا میرے باپ کی وصیت ہے، منت سماجت کرنے لگا اور کرتا مانگا۔ میرے پاک نبی نے جب کرتا اتار کے دیا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا احتجاج کیا۔ آقا یہ منافق ہے، ساری زندگی اس نے تکلیف دی ہے، آپ اسے کرتا دیں گے؟ حضرت عمر کا جب احتجاج بڑھا تو فرمایا عمر، اس نے ایک احسان بدر کے مقام پہ مجھ پہ کیا تھا، میں آج محمد وہ احسان اتار رہا ہوں۔ میرے چچا عباس، ان کا کرتا پھٹا تھا تو یہ لمبے قد کا تھا، اس نے فوراً اپنا کرتا اتار کر میرے چچا کو دیا تھا۔
میں محمد اپنا احسان اس دنیا پہ اتار کے جا رہا ہوں کہ کہیں کمینہ کل میدان حشر میں وہ کرتا مانگ نہ لے. دنیا کا حساب دنیا میں چکا کے جا رہا ہوں. حضور نے کرتا دیا. اب جب احتجاج بڑھا, اس کا بیٹا کہنے لگا آقا آپ جنازہ بھی پڑھائیے. حضور جنازہ پڑھانے کے لیے گئے. حضرت عمر نے بڑا احتجاج کیا. حضور ضیاء الامت نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر لکھا ہے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا عمر سنو, میں اگر وہاں جاؤں گا نا تو میرے وہاں جانے پہ 1000 سچا مسلمان ہو جائے گا. اب کہیں یہ نہ بھول جانا کہ وہ نمازی تھا, حاجی تھا, نمازی حاجی ہو, قاری ہو, لیکن دل میں بغض رسول ہو, رب اسے کبھی معاف نہیں فرماتا. رب اسے کبھی معاف نہیں فرماتا. وہ نمازیں میرے نبی کے پیچھے مسجد نبی میں پڑھتا تھا, لیکن رب نے کیا فرمایا, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. میرا سونا محبوب اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی اور اس کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا. کہیں اس بھول میں نہ رہنا کہ نمازی ہو تو باقی اس کی غلطیاں معاف ہیں, حاجی ہو تو اس کی باقی غلطیاں معاف ہیں. منافقت کرتا رہے تو منافقت کیا اس کی وتیرہ بنی ہوئی ہے, رب نہیں دیکھ رہا. وہ ایک محاورہ ہے کہ ہر روز ایک شخص آتا, ایک بزرگ خاتون سنگترے لگا کر بیٹھتی تھی, ایک شخص آتا اسے سنگترے خریدتا تھا, خرید کر ہر روز ایک سنگترا چیرتا, اسے منہ میں ڈالتا, کہتا یہ تو کھٹا ہے, اسے واپس وہ رکھ کے باقی اپنا لیتا اور چلا جاتا. اس کے ساتھ خاتون تھی. چند دن گزرے تو وہ کہنے لگی جب تمہیں پتا ہے کہ اس خاتون کے سنگترے میٹھے ہوتے ہیں تو ہر روز پھر یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا ہے, کیوں کرتے ہو ایسا؟ اس نے کہا اس لیے یہ غریب ہے, خود کھاتی نہیں ہے, تو میں جان بوجھ کر ایک سنگترا توڑ کے وہاں رکھ آتا ہوں کہ چلو اسے بہانے یہ کھا لے گی, اسے بہانے کھا لے گی. اب جب اس کی سوچ یہ, اس کے سامنے ایک دوسری خاتون ہے, وہ آئی اور آ کر اس خاتون کو کہنے لگی یہ ہر روز شخص آتا ہے, تیرے سنگتروں میں نقص نکالتا ہے, تجھے برا بھلا کہتا ہے, تیرے سنگتروں کو برا کہتا ہے, تو ہر روز اس کے وزن میں زیادہ ڈالتی ہے, وجہ کیا ہے؟ اب سنیے اس عورت نے کیا کہا یہ میں نہیں ڈالتی, یہ اس کی محبت کا بوجھ ہے. وہ خوش بخت یہ جان بیٹھا ہے کہ میں اس کی محبت سے بے خبر ہوں, ہر روز ایک سنگترا توڑ کر میرے لیے رکھ جاتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ میں ایک سنگترا ہر روز فالتو اس کے مال میں ڈال دیتی ہوں. تو اس لیے اس چیز سے نہ رہنا کہ جو تم کر رہے ہو وہ دوسرے کو خبر نہیں ہوتی, یا جو دوسرا کر رہا ہے وہ مالک کو خبر نہیں ہے. اپنی زندگی کے اندر ایسی نیکیاں ڈالو جو تم جانتے ہو, اور کوشش کرو کہ جو تم کر رہے ہو وہ دوسرے کو خبر نہ پہنچے. نیکی اس کو کہتے ہیں. اگر گناہ کی جائے تو پھر اسے منافقت کہتے ہیں. جب دوسرا عمل اپنایا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ منافقت کہتے ہیں. تو فرمایا محبوب نبی منافق اور کافر کی میت پہ نہ جنازہ پڑھنا ہے نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے. تیسرا مقام سورہ حج, فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں, کوئی شک نہیں کہ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں. چوتھا مقام سورہ فاطر آیت نمبر 12, فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ, تم نہیں ہو سنانے والے جو قبروں میں ہیں. اب ایک گروہ اس پہ اڑ گیا, پٹڑی سے اتر گیا. یہ قرآن کا سارا مضمون نہیں ہے, قرآن کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ تم کون ہو انہیں سنانے والے جو قبروں میں ہیں. اب لوگوں نے شور مچا دیا, دیکھا ہے یہ کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب کون ہو تم قبروں کو سنانے والے, قبروں والے تو سنتے نہیں ہیں. اب ہمارا بناسپتی ٹولہ اسی کے اندر گمراہ ہو گیا, ساری زندگی اس پہ دلائل دیتا رہا, پورا مضمون نہ پڑھا, پوری آیت نہ پڑھی, لوگوں کو سچ نہ بتایا, لوگوں کو دھوکے میں رکھا, اور لوگ دھوکے میں آسانی سے آتے رہے اور کہتے رہے بڑا سکالر ہے, ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے دیکھو میں قرآن کی آیت
نقل کر رہا ہوں، کوٹ کر رہا ہوں، دیکھو الفاظ دیکھو، رب کہہ رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے، قبروں والے نہیں سنتے۔ اب ہم بھی کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، تم کون ہوتے ہو قبروں کو سنانے والے؟ میں نے کہا مولانا صاحب یہ قرآن تم پہ نازل ہوا نہیں، محمد الرسول اللہ پہ اترا۔ میں نے کہا تو جو قرآن تم سمجھے ہو کیا میرا نبی نہ سمجھ سکا؟ میرے نبی نے یہ کیوں ارشاد فرمایا جب قبرستان جاؤ اور جا کر کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم بے سلامتی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا وہ تمہیں سلام کا جواب بھی دیتے ہیں پر تم میں سننے کی طاقت نہیں ہوتی۔ نہیں وہ دیکھیں، میں نے کہا پھر قرآن نے کہا آؤ قرآن کا مقابلہ قرآن سے کرتے ہیں۔ میں باقی اس میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ لاؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ اے ایمان والو نماز کے بولو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب کوئی آپ کو اٹھا کر کہے یہ منسوخ نہیں ہے، آج ناسخ ہے، فرمایا کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب کوئی اٹھا کر آپ کو یہ کہے کہ قرآن کہتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، تو کیا کرو گے؟ آپ تو ماننے پہ مجبور ہو جائیں، جی بالکل قرآن ہے ہم مانتے ہیں، جو نہیں مانتا وہ کفر کر رہا ہے۔ نہدان آگے بھی تو پڑھنا کہ نماز کے قریب مت جاؤ، کیوں نہ جاؤ؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اسی طرح رب نے اس سورہ فاتر کے اندر پوری آیت مضمون پیچھے لائے۔ رب کہہ رہا ہے وہ سنتے ہیں لیکن میں جسے چاہوں اسے سناتا ہوں، جسے چاہوں نہیں سناتا۔ تم کون ہوتے ہو انہیں سنانے والے؟ ہاں ہم بھی کہتے ہیں ہم انہیں نہیں سناتے، سناتا انہیں وہی ہے جو پروردگار ہے، وہ سناتا ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم انہیں سنا سکیں؟ لیکن میرے پاک نبی نے فرمایا صحیح بخاری، جب تم دفن کرتے ہو، دفن کرنے کے بعد مٹی ڈالتے ہو، مٹی ڈالنے کے بعد جب تم قبر سے جانے لگتے ہو تو آپ کے جوتوں سے ہلکی سی آواز جو نکلتی ہے مردہ اسے بھی سنتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، قبر کا ذکر فرمایا۔ آگے 5واں مقام سورہ ممتحنہ آیت نمبر 13، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ فرمایا اے ایمان والو ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا جن پہ اللہ نے غضب کیا ہے۔ اے ایمان والو ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا جن پہ اللہ کا، بولیے جن پہ سب سے بڑا غضب یہ ہے ہم نے ہر اس کے ساتھ ریلیشن رکھا جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ ہم نے ہر اس شخص کے ساتھ ریلیشن رکھا جو دین کے لیے خطرہ بنا۔ ہم نے ہر اس شخص کے ساتھ ریلیشن رکھا جس نے زمین پہ فساد پھیلانے کی کوشش کی، جس پہ اللہ کا غضب ہوا، ہم نے اس کے ساتھ ناتا رشتہ تعلق جوڑنے کی کوشش کی۔ اور رب کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ آگے فرمایا قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یہ کافر آس امید قیامت کے دن کی لگائے ہوئے یہ توڑ بیٹھے ہیں آس، اور یہ مایوس ہو چکے ہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔ اسی لیے تو وہ کہتے تھے کہ 2-4 من لکڑیاں لاؤ، مردے کو جلاؤ، پہاڑی پہ ہوا میں اڑاؤ اور گنگا رام میں بہا دو، اب سب کچھ ختم، اب کون جمع کرے گا؟ تو رب نے آگے دوسرے مقام پہ 6 مقام پہ فرمایا سورہ انفطار کے اندر آیت نمبر 4، فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کھولی جائیں گی، جب قبریں کھولی جائیں گی پھر کیا ہوگا؟ 7ویں مقام پہ فرمایا سورہ عادیات آیت نمبر 9، أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، تو کیا نہیں جانتا جب انہیں اٹھایا جائے گا جو قبروں میں ہوں گے؟ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا تو نہیں جانتا کہ انہیں اٹھایا جائے گا جو قبروں میں ہیں؟ آخری مقام سورہ الہاکم التکاثر
آیت نمبر 2 فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو نے قبروں کی زیارت کی آ کے، یعنی تو قبر کے منہ پہ آ پہنچا۔ پہلی آیت نے بڑا جھنجھوڑا ہے، گھر جا کر دیکھنا، مسجد میں موقع ملے تو قرآن کھول کے سورہ الہاکم التکاثر پڑھنا۔ مالک نے فرمایا الہاکم التکاثر، تجھے مال کی کثرت نے، تجھے مال کی ہوس نے دن رات مال 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 کرتا رہا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو قبر میں پہنچا۔ آج کہو نماز جمعہ پڑھ لو تو کیا آتا ہے؟ دکان بند ہو جائے گی، لہذا دکان کے لیے جمعہ چھوڑ دیا۔ کہو جمعہ پڑھ لو، نہیں میں نے لاہور جانا ہے، مال خریدنا ہے، مال خریدنے کی غرض سے جمعہ چھوڑ دیا۔ جمعہ پڑھ لو، مولانا صاحب شادی ہے، شادی کے لیے جمعہ ترک کر دیا۔ بدقسمتی سے اب شادیوں کے تہوار بھی جمعے کے دن کے لیے مخصوص کیے جا رہے ہیں۔ دن اچھا تھا، کام بھی اچھا تھا، لیکن کرنے کا وقت اچھا نہیں تھا، کرنے کا وقت اچھا نہیں تھا۔ سارے معاملات ٹھیک ہیں، اگر مولانا صاحب کہہ دیں کلمے سنا دو تو پھر مولانا صاحب پہ تنقید، آپ نے لوگوں کے سامنے ہماری بےزتی کروا دی، آپ نے لڑکے کو بولا کلمے سنا دو۔ دسو بھائی، یہ اعتراض بھی ہم پر 25 سال 30 سال گزارے اور نام کا دعوے دار میں مسلمان ہوں، اور 7 باپ حاجی بن کر آیا ہے، لیکن بچے کو کلمے نہیں آتے، اور اگر کہا جاؤ کلمے سنا دو تو توہین ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک شادی آ گئی تو مجھے آ کر یہیں پہ جمعے کے دن بارات دور سے آئی تو میں یہاں بیٹھا ہوا خطبہ دے رہا تھا، تو ایک دوست میرے کان میں آ کر کہتا ہے آئیں آپ ذرا آ کر نکاح پڑھا دیں۔ کیا کر دیں؟ یعنی اس کا مطلب کیا تھا کہ جمعہ چھاڑ دیو، پہلے آ کے ساڈا نکاح پڑھا دیو۔ تو میں نے اسے بولا کہ آپ جمعہ پڑھ لیں، نہیں سن دیر ہے، سن اللہ اکبر۔ اتنا دل میرا دکھی ہوا کہ یہ سرگودے سے آ گئے یہاں تک، اور جمعہ پڑھنے کی توفیق نہیں مالک انہیں دے رہا، انہیں صرف وقت ہے کہ کب نکاح ہو ہم لے کر جائیں۔ تو جس شادی کی ابتدا یوں ہو اسے پھر خانہ آبادی بہت کہنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ خانہ آبادی پھر آپ کو پتہ ہے کہ چند دن گزرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں مولانا صاحب وہ بچے نے غصے میں آ کر اسے کہہ دیا طلاق طلاق، تو طلاق اور پیار بچوں نے کہنا سی کہ میری جانو میں تین طلاق دینا، تین طلاق دینا، جانو تین طلاق ہے، تو ہوں اپنے گھر پہ کہندے ٹر جا۔ افسوس، پھر راستہ تلاش کرتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میرے پاک نبی نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ جب قیامت قریب آتی جائے گی، شور اپنی ہی بیویوں سے زنا کرتے چلے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک ادھر طلاق دی، پھر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کوئی کہہ دے، پیسے لے لے، کہہ دے ظالم بد نصیب کہ طلاق کوئی نہیں ہوئی، کوئی راستہ دے دے کہ تم دیکھ دے دو 11ویں کی، طلاق کوئی نہیں ہوئی۔ اس لیے خدا را دین کو سمجھو، دین خیر خائی کا نام ہے، دین تمہاری تباہی کا نام نہیں، دین خیر خائی کا نام ہے، لیکن ہم نے اسے تباہی کی طرف لے جایا نہیں کی کوشش پوری کر رکھی ہے۔ اپنے اوپر ظلم، گھر والوں پہ ظلم، پھر جب بچے نافرمان ہوتے ہیں، دین کے باغی ہوتے ہیں، ان کی فطرت میں کوئی ایسی چیز شامل ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑے تو ایسے نہیں تھے، بھائی بڑے نکاح کے حلال ہونے میں پیدا ہوئے، یہ بعض میں تیری حرکتوں سے پیدا ہوئے، اب یہ کام بھی تو ایسے ہی کریں گے نا۔ جب بندہ کوئی ایسا جرم کرتا ہے، اگر نکاح حلال ہے، باپ نیک ہے، ماں نیک ہے، پھر اس کے آگے رگوں کے اندر کوئی غذا حرام کی ہے جو اسے مجبور کر رہی ہے کہ ایسا کام کرو،
تو اس لیے غذا حلال رکھو، غذا حرام ہو جائے میرا مالک 40 دن ایک لقمہ منہ میں چلا جائے رب کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کا منہ دیکھا۔ اب آئیے مختصر حدیث کے حوالے سے، لغت کے اعتبار سے قبر کو گڑھا کہتے ہیں۔ اب آپ میرے ساتھ بولتے جائیں گے، میں اپنی گفتگو جلدی سمیٹ سکوں گا۔ لغت کے اعتبار کے قبر کو کیا کہتے ہیں؟ گڑھا۔ حدیث کی روح سے میرے پاک نبی نے فرمایا قبر کی 2 حالتیں ہیں، یا تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اور جتنے ہمارے مسلمان مرد عورتیں اس کائنات سے چلی گئیں، اللہ تعالیٰ سب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ یہ اپنے والدین جن کے چلے گئے ان کے لیے دعا مانگا کریں۔ شریعت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو بغلی بنایا جاتا تھا شریعت میں، بغلی۔ اب بغلی میں آپ کو کہوں تو آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ ہی بتا دیں، تو اگر میں آپ سے باہر ملوں تو آپ بڑے تجزیہ نگار، کالم نگار، سکالر بن جاتے، اور اتنا دین دے سن بھی ہوں ان مولویوں دین دا کی پتہ ہے۔ بغلی قبر گڑھا کھودا جاتا اور پھر قبلے کی جانب اس قبر کے اندر نیچے قبر بنائی جاتی، میت کو قبر میں اتار کے نیچے رکھا جاتا اور پھر اس گڑھے کے اندر مٹی ڈالی جاتی تھی۔ کیوں؟ کہ اس وقت یہ پڑیاں، یہ سہولتیں موجود نہیں تھیں۔ حضور کے زمانے میں جو قبر بنائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں لاحد۔ کیا کہتے ہیں؟ لاحد۔ آج بھی کئی جگہ پہ وہ بغلی قبر بنائی جاتی ہے، جہاں زمین سخت ہو، جہاں گرنے کا خطرہ نہ ہو، وہاں گڑھا کھود کے پھر نیچے بنائی جاتی ہے، میت کو نیچے رکھا جاتا ہے اور پھر اس گڑھے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ لاحد اسے کہتے ہیں جس کے سنٹر میں رکھا جاتا ہے، میت کو سنٹر میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں زمین ریتلی ہے، گرنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور پھر ہمیں سہولت بھی ہے کہ پڑیاں بھی مل جاتی ہیں۔ پھر ہم سارے مل کے کہتے ہیں یہاں بھی مٹی رکھو سوراخ ہے، وہاں بھی مٹی رکھو سوراخ ہے۔ تو جب ہم سارے سوراخ بند کرواتے ہیں، نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی روشن دان، نہ کوئی سولر پلیٹ، نہ کوئی یو پی ایس، نہ کوئی، چند دن پہلے عربوں کا ایک شیخ فوت ہوا جس نے اس دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنوائی، اس کا کیا نام تھا؟ ذرا اونچی آواز سے، برج خلیفہ۔ ویکھیا نا، ساڈے بابیاں نوں بھی پتا کہ وہ نام برج خلیفہ ہے۔ کی نام ہے؟ برج خلیفہ۔ یار دل اس وقت رویا جدو چند دن بعد ایک تصویر وائرل ہوئی ہے، ایک پاسے برج خلیفہ، ایک پاسے خلیفے دی قبر ہے۔ اس واسطے نہیں رویا، اس واسطے رویا کہ آج اسی جس سٹیٹس دے پیچھے مر رہے ہیں، میرے مالک نے وہ سارا سٹیٹس ایک جگہ تے رکھے ہے۔ قبر ویکھیے، وہی قبر ہے زمین دے اتے، وہ برج خلیفے دے اتے نہیں سی بلکہ زمین دے اتے سی، تے الگ سی، انجے ہی بنی سی جنج گجرات دے اندر بنی ہے، 4-5 فٹ دی قبر ہے، اتے مٹی دی ٹھیری ہے۔ تے بابا بلے شاہ نے کیا سی، نہ کر تیری نہ میری، نہ میری نہ تیری، 4 دنوں دی زندگی پھر مٹی دی ٹھیری۔ لیکن اسی نہ سمجھ پائے کہ مٹی دی ٹھیری واسطے اسی کتنا، میں بڑی تحقیق بڑے غور و فکر دے نال 3 چیزاں کاؤنٹ کیتیاں نے، تے اللہ نے ان 3 چیزاں دے اندر ایکو سٹیٹس رکھیا۔ بندہ کعبۃ اللہ جاندا ہے، زمانے دا بادشاہ جائے او دے بدن تے بھی 2 چادراں نے، زمانے دا غریب مسکین یتیم جائے او دے بدن تے بھی، سبحان اللہ، جیڑا رب دے دربار چ جائے او دے بدن تے 2 چادراں نے، تے کوئی غریب جائے تے 2 چادراں نے۔ یہ دا مطلب ہے جیڑا رب دے دربار دے اندر جاندا او دیاں سٹیٹس اے ہی ہے، غریب جائے یا بادشاہ جائے۔ دوجا مقام تسی مسجد دے اندر تشریف لے آئے ہو، زمانے دا بادشاہ آ جائے، شریعت انہوں یہ نہیں آندی کہ تو بادشاہ ہے تو پہلی صف دے اندر آ کے کھڑا ہو جا، تیرے نال کوئی اور نہیں کھڑا ہوئے گا، بلکہ ایک بادشاہ کھلوتا ہے، محلے دا پنڈ دا مسکین آ کے وہ نال کندھا لا کے کندھا کھلوتا ہے، تو پھر یہی صدا دیتی، ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے محمود و ایاز۔ تیسرا مقام، جب بندہ مرا
بادشاہ کا کفن بھی وہی اور ایک غریب کا کفن بھی، مر گیا قبر بھی وہی۔ یہ نہیں کہ جو جتنا امیر ہے اس کی قبر بھی اتنی ہی ہوگی، ایک غریب ہے اس کی قبر بھی اتنی غریب ہوگی، نہیں، جب جائیں گے تو 4-5 فٹ قبر کا وہی گڑھا ملے گا جو بادشاہ کو ملے گا، وہی ایک غریب کو ملے گا۔ تو پھر ہم کس لیے اتنا مارا کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا سٹیٹس گو کر رہے ہیں؟ کتنی مخلوقات مر جاتی ہے، ڈھیروں پہ ڈال دی جاتی ہے، گندے ڈھیروں پہ۔ مالک نے کتنا کرم کیا اس پہ کہ یہ نہیں کیا کہ ڈال دو اس کو، درندے اور جانور اور پرندے اس کا جسم نوچ جائیں، فرمایا نہیں، اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اس کو اٹھاؤ کندھوں پہ، جنازہ پڑھو اور اسے تکریم کے ساتھ قبر کے اندر رکھ دو۔ دوسری چیز، پہلی امت کے اندر امت فوت ہو جاتی، کسی نبی کی زیارت نہیں ہوتی تھی، کسی نبی کی زیارت کا کوئی نہیں ہوتی تھی۔ اس امت پہ رب نے کرم کیا، جب قبر میں پہنچایا اپنے سونے رسول کی دید بھی نصیب فرمائی۔ یہ رب نے اس امت پہ کرم کیا، لیکن اس امت نے اپنے نبی سے بے وفائی کی۔ کیا کیا؟ بے وفائی کی۔ آخری بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب بندے مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر دباتی ہے، قبر دباتی ہے۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روئیں، کہا آقا ہر کسی کو دباتی ہے؟ فرمایا ہاں ہر کسی کو دباتی ہے۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زاروں کے تار رو رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا آقا آپ خود ہی تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کو قبر میں رکھا جائے قبر دباتی ہے، آقا کیا بنے گا؟ فرمایا عائشہ سب کو دباتی ہے، لیکن برابر نہیں۔ جب بندہ ایک گناہگار کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر 70 گز چوڑی ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، دوڑ جاتی ہے، پھر دوڑ کر آتی ہے، دوڑ کر بندے کو دباتی ہے، ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، پھر یہ عمل دہرایا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رو رہی ہیں، آقا پھر؟ کہا جب بندہ مومن کو رکھا جاتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی ہوتی ہے، جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے قبر اسے بھی دباتی ہے، لیکن دبانے میں فرق یہ ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر پیار سے دباتی ہے، جب بندہ مومن کو نیک کو قبر میں رکھا جاتا ہے قبر اسے بھی دباتی ہے، لیکن یوں دباتی ہے جس طرح ماں اپنی گود میں لے کر دباتی ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان اس کائنات سے چلے گئے سب کی قبروں کو روشن فرمائے، اور آج ہمیں بھی قبر کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر دن میں آپ کو 70 مرتبہ یاد کرتی ہے، آپ اسے کریں یا نہ کریں، لیکن وہ آپ کو کرتی ہے اور صدائیں بھی دے رہی ہے۔ صدا کیا ہے؟ میرے اندر آنے والوں، میرے لیے روشنی کا انتظام کر کے لانا۔ میں کالی 4 دیواروں کی ہوں، میرے اندر اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ظلمت ہے، روشنی لانا۔ صحابہ نے جب سنا تو روئے، کہا سونے رسول قبر کے لیے کون سا روشنی کا انتظام کریں، کون سی روشنی کریں؟ تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا پہ کثرت قرآن کی تلاوت کرو، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کی قبر کو روشن فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔